السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر ادریس صاحب، آپ آج کل یہیں دکھائی دے رہے ہیں، چھٹی پہ ہیں؟ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کب سے آئے ہوئے ہیں؟ ایک دن پہلے پہنچے تھے؟ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا بل الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ سورہ نساء آیات 18-19۔ ان دونوں آیات میں چونکہ توبہ ہی کے مضمون کو ایک دوسرے سے باندھ کر بیان کیا گیا ہے، اس لیے ایک کی تلاوت کی بجائے دونوں اکٹھی کی ہیں، اور اس سے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے بعض قابل توجہ امور رکھوں گا۔ اس میں جو الفاظ ہیں، الذین یعملون السوء بجہالۃ، ایک تو جہالت کے لفظ کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے مختلف مفسرین کی طرف سے کہ کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے یتوبون من قریب، قریب سے جلدی توبہ کریں، اس کے کیا معنی ہیں؟ مگر شاید میں نے ترجمہ نہیں کیا ابھی تک اس کا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، توبہ تو اللہ کے اوپر انہی کی قبول کرنا لازم ہے، یعنی معنی یہی بنتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ پر ہے ان کی توبہ، یعنی خدا پر حق بن گیا ان کا، یہ مراد ہے۔ تو توبہ کا خدا پر حق تو انہی کا ٹھہرتا ہے۔ انما میں چونکہ حصر ہے اس لیے ترجمہ مناسب ہوگا کہ خدا تعالیٰ پر توبہ کا حق تو انہی کا ٹھہرتا ہے جو یعملون السوء بجہالۃ، جو بدی کرتے ہیں جہالت کے ساتھ، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے جھکے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ان کی نہیں ہے جو بدیاں کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی تک موت آ جائے، قال انی تبت الآن، تو وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ہی ان کی توبہ کوئی معنی رکھتی ہے جو مریں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب مقرر کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء آیات 18-19۔ تو جو بحثیں اٹھائی گئی ہیں ان میں ایک تو جہالت کے معنی، دوسرے قریب سے مراد کیا ہے، کب تک کتنا قریب توبہ کریں، اور تیسرا یہ کہ دروازہ بند کب ہوتا ہے۔ اور اس بحث میں پھر بہت مختلف امکانات، مختلف دوسری آیات پیش نظر رکھ کر بالعموم خلاصہ یہ نکالا گیا ہے کہ جب تک موت کا غرغرہ نہ ہو جائے یا نزع کی حالت طاری نہ ہو جائے، اس وقت تک توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب میں مختلف علماء کے حوالے سے
اس مضمون کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہوں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جہالہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل لغت تو کہتے ہیں جہالت علم کے برعکس صورتحال کو کہتے ہیں، یعنی ایسی حالت میں ایک انسان مرتکب ہو گناہ کا کہ اسے علم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، اس لحاظ سے یہ معنی بنیں گے۔ اور اہل لغت ایک اور معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی سے جہالت سے پیش آنا، اس میں علم یا علم کے فقدان کی کوئی بحث نہیں ہے۔ نامناسب رنگ میں جانتے بوجھتے ہوئے کہ کسی کا یہ حق ہے، وہ حق نہ دینا، اس کا حق غصب کرنا، اسے زیادتی کرنا، تو یہ بھی جہل ہے۔ نجھلن فوق الجاہلین، وہ کیا شعر ہے؟ لا یجھلن، ہاں احد علینا، ہاں فنجھل فوق جہل جاہلین۔ ہاں دیکھیں ان کی پرانی یادداشت نئی یادداشتوں سے بڑھ گئی ہے۔ یہ جو جہل ہے جان بوجھ کر، اس پر تو عرب فخر بھی کیا کرتے تھے۔ یہ شعر جو عربی کا پڑھا گیا ہے، الا لا یجہلن، آگے احد، احد کا بول گیا تھا، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، کہ خبردار ہمارے اوپر کوئی جہالت نہ کرے، کیونکہ ہم پھر جہالت کرنے والوں سے بڑھ کر جہالت کیا کرتے ہیں۔ مطلب اگر جان بوجھ کر ہمارے حقوق مارو گے، ہم پر چڑھائی کرو گے، تو ہم پھر ایسے لوگ ہیں کہ ایسا مزہ چکھائیں گے کہ تم سے بڑھ کر پھر تمہارے اوپر وہی زیادتی کریں گے جو تم ہم پر کرتے ہو۔ تو یہ بھی ایک جہالت ہے۔ تجاہل اظہر الجہالہ، تجاہل کہتے ہیں ایسی جہالت کو جو ظاہر کی جائے، جو جان بوجھ کر انسان جہالت اختیار کرے مگر عملاً سب کچھ جانتا ہو۔ اس کو پنجابی میں کھچرا کہتے ہیں۔ جو کھچرا بنے نا کہ مجھے تو پتہ کوئی نہیں اور عملاً حقیقت میں سب کچھ جانتا ہو۔ وَاسْتَجْهَلَهُ عَدَّهُ جَاهِلًا وَاسْتَخَفَّهُ أَيْضًا، کسی اور کو جاہل سمجھا جائے تو اس کے لیے وَاسْتَجْهَلَهُ کہتے ہیں۔ الجہالت ان تفعل فعلا بغیر العلم، پھر وہی بات لسان العرب نے دہرائی ہے کہ لا علمی میں کوئی فعل سزا دو تو اس کو جہالت کہا جاتا ہے۔ جاہلیتن حال التی کانت علیہ العرب قبل الاسلام من الجہل، جاہلیت عربوں کی اس حالت کو بھی کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے ان کی حالت تھی، یعنی وہ زمانہ جب کہ ابھی اسلام طلوع نہیں ہوا تھا، اس وقت جن اندھیروں میں وہ بھٹکتے تھے ان کو بھی جاہلیت کہا جاتا تھا۔ مفردات راغب نے جاہلیت کی یا جہالت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ انسان کا علم سے خالی ہونا، کسی بات کا علم نہ ہونا، یہ جہالت ہے۔ بس وہ جو کلیتاً بے خبر لوگ ہوں، ان پڑھ لوگ ہوں، جن کو کوئی تعلیم نہ دی گئی ہو اور ہر قسم کے علم سے عاری ہوں، دراصل وہی لوگ ہیں جو جاہلیت کا مظہر ہیں۔ بعض متکلمین نے غیر منظم طور پر صادر ہونے والے افعال پر بھی اس کا اطلاق کیا ہے۔ بعض لوگ جو ایسی بحثوں میں مہارت رکھتے ہیں، متکلمین کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ فعل جو بے ترتیب ظاہر ہو، جس میں سلیقہ نہ رہے، اس کو بھی جہالت کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اس کی حقیقت کے برخلاف اعتقاد رکھنا، کوئی ایسا اعتقاد رکھنا جو کسی چیز کی حقیقت کے خلاف ہے، مثلاً زہر کو پانی سمجھ لینا، پانی کو زہر بنا دینا، یہ وہ
باتیں ہیں جو اصل حقیقت کے برعکس ایک تصور ہے. اس قسم کی باتوں کو جہالت کہا جاتا ہے. کسی عمل کو اس کے درست تقاضوں کے برخلاف بجا لانا، کسی عمل کو اس کے تقاضوں کے برخلاف بجا لانا جبکہ عمل کرنے والے کا اعتقاد اس کے بارے میں درست ہو یا غیر درست ہو. یعنی تقاضے پورے نہ کرنا، خواہ علم کے ساتھ یا لا علمی میں، دونوں صورتوں میں وہ جہالت ہی کہلائے گی. مثلا یہ مثال دیتے ہیں، نماز ترک کرنا. اگر ایک انسان کو پتہ ہے کہ نماز کے کیا فوائد ہیں اور جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، تو یہاں جہالت سے مراد ہے جان بوجھ کر اس کے تقاضے پورے نہ کرنا. ایک غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، وہ جس حد تک نماز کے تقاضے پورے کرنے سے عاری رہتا ہے وہ بھی جہالت ہے، مگر جہالت کے درمیان درجوں کا فرق پڑ جاتا ہے. جہالہ صافہہ، کسی نے کسی کو بیوقوف بنایا، اس کے لیے کہتے ہیں جاہلہ، اس نے اس کو جاہل بنا دیا. اب امام راضی لکھتے ہیں کہ نافرمانی کرنے والے کا فعل جہالت یعنی لا علمی کہلاتا ہے. اب یہاں حضرت امام راضی نے قرآن کریم میں جو لفظ جہالت کا مختلف جگہ استعمال ہوا ہے ان آیات کو اکٹھا کر دیا ہے، اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ قرآن کے حوالے سے وہ سب آیتیں اکٹھی کی جائیں، پھر پوری روشنی پڑے گی کہ قرآن کریم کے نزدیک جہالت سے کیا کیا مراد ہو سکتی ہے. مگر سب تو نہیں، مگر امام راضی نے کئی متعلقہ آیتیں جن کا اس مضمون سے براہ راست تعلق ہے اکٹھی کی ہیں، تو ان کی روشنی میں ہمیں اور زیادہ وضاحت سے جہالت کے معنی سمجھ آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول بیان فرمایا، اصبو الیہن و اکم من الجاہلین، کہ اے خدا اگر تیرا فضل شامل حال نہ ہوتا اور تو مجھے اپنے فضل سے روک نہ رکھتا تو اصبو الیہن، میں ان کی طرف جھک جاتا، مائل ہو جاتا، و اکم من الجاہلین، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاتا. سو جاہل سے مراد یہاں واضح طور پر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہو جاتا، جو ایسے فعل میں مبتلا ہوا جس سے خدا ناراض ہو، اس کے لیے لفظ جہالت استعمال ہوا ہے. پھر یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا کیا تھا؟ کچھ یاد ہے، کچھ علم ہے؟ اپنے بھائیوں سے مخاطب کر کے ان کو فرمایا کہ تمہیں یاد بھی ہے نا کہ تم نے کیا کیا تھا. حل علمتم سے مراد ہے تمہیں علم ہے. علم تو پتہ تھا کہ ہے، یہاں علم کے معنی یادداشت کے، یاد کے ہیں زیادہ تر، جس ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، تمہیں یاد ہے کہ نہیں، یا کچھ خبر بھی ہے کہ نہیں تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں سے کیا کیا تھا. اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے. تو یہاں جہالت ان کی معصومیت اور بے خبری پر دلالت تو نہیں کر رہی، بلکہ تم ناانصافی کرنے والے تھے، برحق جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں سچائی کے یا حق کے، ان تقاضوں کو توڑنے والے تھے، اور جہالت ان معنوں میں کہ جان بوجھ کر سمجھ کر زیادتی کرنے والے. پھر حضرت نوح کے تعلق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں مبادہ تو جاہلین میں سے ہو جائے. یہ مضمون اس واقعے سے تعلق رکھتا ہے کہ حضرت نوح نے جب اپنے بیٹے کو ایک بلند ہوتی ہوئی لہر میں غرق ہوتے دیکھا، اس کے پیچھے وہ غائب ہو گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ انہو وہ آیت کا وہ حصہ یہاں درج نہیں ہے،
جواب درج ہے اہلی والا جو ہے کہ اے خدا وہ تو میرا اہل تھا، من اہلی ہے غالباً، کیا ہے؟ ہاں نہیں، یہ تو ہے اس سے پہلا حضرت نوح نے کیا کہا تھا جس کے جواب میں ہے؟ من اہلی، ہاں وہی، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق. حضرت نوح نے یہ کہا کہ میرا بیٹا ان ابنی من اہلی، میرے اہل میں ہے، و ان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تیرا وعدہ تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، پھر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ مراد ہے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو نجات بخشوں گا، اور یہ میرا اہل ہوتے ہوئے بھی، میرا بیٹا ہے اس لیے میرا اہل ہے، یہ غرق ہو رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے. اس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہاں جہالت کا لفظ استعمال کیا ہے. فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جن باتوں کا تجھے علم نہیں ان کے متعلق مجھ سے سوال نہ کر. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں مبادا تو جاہلوں میں سے ہو جائے. اب جس چیز کا علم نہ ہو اسی کے متعلق سوال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کے متعلق سوال نہ کر. تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت بعض ایسی باتیں ہیں جن کو پردہ اخفاء میں رکھنا مناسب ہے، اور یہ بات قطعی ہے کہ وہ تیرا اہل نہیں تھا. کس پہلو سے اہل نہیں تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فاسق فاجر ہو اور باپ کو علم نہ ہو، اور بعض اور پہلو بھی پیش نظر ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دلداری کی خاطر کہ ان کو تفصیلات معلوم ہو کے تکلیف نہ پہنچے، یہ فرمایا کہ تو اپنے مفاد کے خاطر سوال نہ کر، کے خلاف سوال نہ کر، کیونکہ جب تو ایسے سوال کرے گا جن کے متعلق تجھے پتہ نہیں کہ کیا جواب آنے والا ہے، وہ جواب تو تیرے لیے تکلیف کا موجب بن سکتا ہے. تو ایسی بات نہ کر، مبادا تو جاہلین میں سے ہو جائے. جاہل یہاں وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے خلاف کوئی حرکت کرتے ہیں جو بالآخر ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. پھر فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا البقرۃ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گائے کو ذبح کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا، یعنی خدا تعالیٰ سے اذن پا کر، تو انہوں نے کہا یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ ہم سے؟ یہ کیا بات ہے گائے کو ذبح کرو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. یہاں مذاق کو جہالت قرار دیا ہے، مگر اس مذاق کو جو دین میں ہو. اس لیے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو لوگ مذاق میں حدیں پھلانگ جاتے ہیں اور موقع اور محل نہیں دیکھتے، وہ بھی جہالت ہے. چنانچہ وہ فارسی کا محاورہ ہے، بازی بازی با ریش بابا ہم بازی، کھیل کھیل اے بچے لیکن باپ کی داڑھی سے بھی کھیلے گا. تو وہاں جہاں دین کا مضمون شروع ہو جاتا ہے وہاں مذاق رک جاتے ہیں، اور وہاں مذاق سے کام لینا دین کا استہزاء ہے اور دین کو ہلکی نظر سے دیکھنا ہے. اور اس معاملے میں اہل دین کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ بچے بھی کوئی ایسی بات کریں جو دین کے معاملے میں مذاق بنتا ہو. مجھے یاد ہے بچپن میں ہی حضرت مسلم موعود نے اس بات کو بہت ہی سختی کے ساتھ بچوں میں نافذ کیا، اور ہماری مائیں بھی اسی مضمون پہ پوری طرح ذمہ دار تھیں اور نگران تھیں کہ بچے ہنسی کھیل میں بھی دین کے معاملات میں کبھی مذاق نہ کریں. حضرت مسلم موعود کی طبیعت میں مزاح تھا، لطیفہ گوئی تھی، مجلس میں بیٹھتے کھانا کھاتے وقت بھی بعض دفعہ بہت پر رونق صحبت ہوا کرتی تھی، سوائے اس کے کہ جب دوسرے دین کے انہماک زیادہ ہوں تو پھر تو
ایک ہاتھ میں ڈاک بھی رکھی ہوئی ہے، ایک کبھی لقمہ کھا رہے ہیں کبھی ڈاک اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، وہ الگ بات تھی، مگر جہاں ممکن ہو وقت ملے تو بڑی بے تکلف مجالس کھانے پر لگا کرتی تھیں۔ مگر اگر کوئی بچہ جہالت سے اس نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ایسی بات کر دے جس کا دین پر بھی حرف آتا ہو، یعنی دین کے خلاف نہ بھی ہو مگر مذاق ایسا ہو جس میں دین بھی آ جائے، تو اچانک مزاج بدل جاتا تھا، ایسا اچانک بدلتا تھا کہ جیسے ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے، اور سختی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرماتے، اور اس کے بعد پھر باتیں سب بند ہو جاتی تھیں۔ تو یہ ہے ان اکون من الجاہلین کہ حضرت موسیٰ نے جو جواب دیے، یہ مراد نہیں کہ ہر قسم کے مذاق جو ہیں وہ جہالت ہیں۔ آپ نے یہ جواب دیا کہ میں تو تمہیں دین کے متعلق کہہ رہا ہوں، اور میرے متعلق تمہیں خیال کیوں آیا ہے، وہم کیوں پیدا ہوا ہے کہ گویا میں نعوذ باللہ دین کے معاملات میں بھی مذاق کر سکتا ہوں۔ پھر اور تو انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا، مگر یہی حوالے قرآن کے حوالے سے کافی ہیں۔ جہالت کے مضمون پر مختلف پہلوؤں سے روشنی پڑتی ہے۔ آگے جہالت کی باتیں نہیں کہنا چاہیے، جہالت کے مضمون پر بات کرنے والوں میں ایک نواب صدیق حسن خان بھی ہیں۔ انہوں نے خلاصہ یہ نکالا ہے کہ ہر معصیت جہالت ہے، خواہ ارادتاً ہو یا لا علمی سے ہو۔ ضحاک اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہاں جہالت سے مراد عمدن کی جانے والی نافرمانی ہے۔ اچھا، اس مضمون کو ان حوالوں کو سمجھنے کے بعد دوبارہ سمجھتے ہیں اس آیت میں اس کا کیا موقع ہے اور کیا معنی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ یہاں جہالت کے وہ معنی جو شدت رکھتے ہیں کرنے آیت کے سیاق و سباق کے خلاف ہوں گے۔ یہاں یہ معنی کر لینا کہ جہالت ان لوگوں کی توبہ اللہ پر ہے جو جان بوجھ کر نافرمانی کرتے ہیں، جان بوجھ کر خدا تعالیٰ کے منشاء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ معنی اس آیت کے سیاق و سباق میں بالکل جچتے نہیں ہیں۔ یہاں جہالت کا ادنا اور خفیف معنی پیش نظر رہے گا کہ وہ لوگ جو ایسے گناہوں میں اس طرح ملوث ہوتے ہیں کہ ان کو حقیقت میں ان گناہوں کی اہمیت کا بھی پورا احساس نہیں ہوتا، یا لا علمی کی وجہ سے یا اپنی غفلت کی حالتوں کی وجہ سے ایک انسان گناہ کرتا ہے لیکن اس کو پوری طرح احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عادات کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، صحبتوں کی وجہ سے یہ ساری باتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بس جہالت سے مراد لا علمی کے پردے، غفلت کے پردے ہیں۔ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں مگر غفلت کے پردوں میں لپٹے ہوئے اندھیروں میں مبتلا، ان لوگوں کو جب بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ سنجیدہ بات ہے، یہ ہمارا فعل قابل مواخذہ ہے، تو ثم یتوبون من قریب، تو یتوبون من قریب سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو ہی ان کو احساس پیدا ہوتا ہے فوراً توبہ کی طرف پلٹتے ہیں، اور پھر علم ہونے کے بعد پھر گناہ میں لٹکے نہیں رہتے۔ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہوئے جھکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ وہ توبہ کا مضمون ہے جس کے متعلق خدا نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ ان بندوں کی توبہ تو میں نے ضرور قبول کرنی ہے، جو احساس گناہ ہوتے ہی اس کی شدت کو، اس کی اہمیت کو، نوعیت کو سمجھتے ہوئے جلد از جلد خدا کی طرف لوٹتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے میں ضرور ان کی توبہ قبول کروں گا، ان کا معاملہ خطرے سے باہر ہے۔ آگے دوسرا مضمون ہے وہ جن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کے درمیان پھر اور بہت سے ایسے
گناہ گار اور غلطیوں میں مبتلا لوگ ہیں جن سے کچھ بھی سلوک ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا علیم حکیمہ، تو ان لوگوں کے حالات کا علم خدا کو ہے، ان کے متعلق فیصلے حکمت سے فرمائے گا، مگر دو انتہائی گروہوں کا ذکر فرما دیا تاکہ بیچ کے لوگوں کو خود اندازہ ہو سکے کہ ہم کس کی طرف زیادہ مائل ہیں، ان لوگوں کی طرف ہمارا رجحان ہے یا دوسروں کی طرف۔ اگر دوسروں کی طرف رجحان زیادہ ہو جن کے متعلق فرمایا گیا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی، تو پھر وہ خطرے میں ہیں، اور ایسی حالت میں اگر جان دیں گے تو یہ ہو سکتا ہے معصیت کی زندگی گزار کر ایسے وقت جان دیں جب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ میں پہلے بھی بات کھول چکا ہوں، انسان ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ کوئی بھی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہے جو قرار کا اور سکون کا لمحہ، وقت جس طرح ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے، وقت کی حرکت کا ایک پہلو انسانی اعمال ہیں۔ اگر اعمال نہ ہوں اور انسان کے اندر تبدیلیاں واقع نہ ہوں تو وقت ہے ہی نہیں، پھر وقت ٹھہر گیا۔ جہاں تبدیلیاں ختم وہاں موت ہے، بس موت کے وقت انسانی گھڑی رک جاتی ہے۔ بیرونی واقعات جو گزر رہے ہیں ان کا ایک تو گھڑی کی ٹک ٹک سے تعلق ہے، ایک انسان کے اپنے اعمال سے ہے۔ وہ انسان جو ٹھہر جائے اس پر وقت ٹھہر گیا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہر زندہ آدمی کسی نہ کسی سمت میں متحرک ہے، یا وہ بلندیوں کی طرف چل رہا ہے یا ڈھلوان کی طرف اتر رہا ہے۔ یہاں دو باتیں کھول دی گئی ہیں کہ یہ بلندی کا سفر تو یہ ہے، اور انتہائی ہلاکت کا کہ پریسیپس سے نیچے گر پڑو گے وہ یہ ہے۔ بیچ میں اب تم اپنے لیے دیکھ لو کہ تمہارا رخ کس طرف ہے۔ کیا تم ان لوگوں کے اخلاق رکھتے ہو، ان لوگوں کی عادات رکھتے ہو جن کا میلان پہلے گروہ کی طرف ہے، انما التوبۃ علی الذین یعملون، یا ان کی طرف تمہارا میلان ہے جن کے متعلق فرمایا ولیست التوبۃ؟ بس یہ دو آیتیں بہت ہی اہم مضمون ہمارے سامنے رکھتی ہیں، اور رمضان مبارک کے ان آخری لمحات میں خصوصیت سے اس بات کو سمجھ کر اگر پہلے توجہ نہیں تھی تو اب توجہ دینی چاہیے کہ گروہ وہ بھی ہے جن کی توبہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات مفسرین کے حوالے دینے سے پہلے میں کھول دینا چاہتا ہوں کہ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر خدا رحم نہیں فرمائے گا لازماً ان کی بخشش کے دروازے بند ہیں۔ یہ الگ مضمون ہے اور توبہ کا مضمون الگ ہے۔ توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گارنٹی عطا ہوتی ہے۔ جہاں توبہ قبول ہو جائے وہاں خدا کی طرف سے ایک ضمانت ہے کہ تم حفاظت میں آ گئے ہو، تم خطرے سے باہر نکل آئے ہو۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق جو بے حفاظت پھر رہے ہیں، ابھی ان کا ذکر ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ایسی حالت میں ہر مرنے والے کو خدا ضرور عذاب دے گا، کیونکہ وہ مضمون بالکل اور ہے جو خدا تعالیٰ کی اس مغفرت سے بھی تعلق رکھتا ہے جو بے حساب بھی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ بے حساب بھی بخشے جائیں گے، یعنی مریں گے ایسی حالت میں کہ سچی توبہ کی توفیق نہ ملی ہوگی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا وہ ایسی باتیں تھیں جو خدا کو پسند آ گئیں، یا ایسی حکمتوں کے پیش نظر جن کا راز صرف اس کو معلوم ہے۔ خدا چاہے تو اس کا حق مغفرت قائم اور بالا رہتا ہے، اور اس حق مغفرت کے متعلق صرف ایک آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ بس یہاں مشرکوں کے علاوہ لوگ مضمون پیش نظر ہیں۔ بعض مفسرین نے غالباً یہ دھوکہ کھا کر کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مرنے والے لازماً جہنم میں جائیں گے، انہوں نے ان کو اس آیت کو مشرکین سے متعلق کر لیا، کیونکہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں کے سوا یا شرک کے سوا میں ہر گناہ بخش سکتا ہوں اگر چاہوں تو۔
تو یہاں تو لگتا ہے کہ وہ گناہ بخشے نہیں جائیں گے. یہ اس آیت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہے. لیست توبتوں کا تعلق انما التوبۃ علی اللہ سے ہے، اس کے برعکس ہے. ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ پر فرض نہیں، یہ معنی ہے. ان کی توبہ ایسی توبہ نہیں ہے کہ جس کے متعلق خدا ضمانت دے رہا ہو کہ ہاں میں قبول کروں گا. یہ اس دائرے سے نکل گئے ہیں. ان کے متعلق جو چاہے اللہ سلوک فرمائے، لیکن یہ انتہائی خطرے کی حالت میں ہیں. اور بسا اوقات ایسے لوگ جب توبہ کرتے ہیں تو وہاں اس توبہ کے دوران ان کو جواب مل جاتا ہے کہ اب تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے، مگر وہ توبہ کا جواب بہت ہی آخری لمحات سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے ان آخری لمحات سے پہلے جو بھی صورتحال ہے اس میں ضمانت تو کوئی نہیں، مگر اللہ چاہے تو قبول فرما لے، نہ چاہے تو نہ قبول فرمائے. یہ ہیں عمومی معنی جو اس آیت سے کے ہیں. اس کے بعد میں مفسرین کے حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو عالیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ مومنوں کے بارے میں ہے، اور آیت لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات منافقوں کے لیے ہے، والذین یموتون وہم کفار مشرکین کے بارے میں ہے. یہ باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار سے مراد محض مشرکین ہوں. اکثر مفسرین اس سے اتفاق نہیں کرتے. کفار تو ایسے لوگوں پر اطلاق، ایک ایسی اصطلاح ہے جو سب منکرین پر اطلاق پاتی ہے. جو بھی مرتے وقت مومن نہ ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان نہ لائے ہوں وہ کفار ہیں. تو ان کو مشرکین کہہ دینا کہ ان کے متعلق ہے، یہ اس آیت کے مضمون سیاق و سباق سے متصادم بات ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، اصل وجہ یہی پیدا ہوئی ہے ان لوگوں کی سوچنے کی کہ وہ سمجھتے ہیں ان کے متعلق یہ حکم آ گیا ہے کہ لازماً جہنم میں جائیں گے. یہ بات بے تعلق ہے. جہنم میں لازماً جائے کا کوئی مضمون نہیں ہے. یہ بحث ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی ایسے موقع پر توبہ قبول کرنا درست نہیں ہوگا، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. مجرم مریں گے. مجرم مر کر جب خدا کے حضور پیش ہوں گے تو اس کا حق مغفرت کہاں سے چھینا گیا؟ وہ اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے. اور یہ مغفرت توبہ کی تو دنیا میں ہو جاتی ہے، آخرت میں پھر زائد مغفرت کیا رہ جائے گی؟ وہ انہی لوگوں کے متعلق ہے جو گناہگار مر جاتے ہیں اور ان کا معاملہ کلیتاً خدا کے رحم پر ہے. توبہ نامقبول، پھر بھی وہ چاہے تو مغفرت فرمائے، یہ الگ بات ہے. مگر یہ سوچ کر گناہوں میں ملوث ہونا کہ چونکہ خدا بخش سکتا ہے اور توبہ ناقبول ہونے کی صورت میں بھی معاف فرما سکتا ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی وہی جہالت ہے جس کی پہلے باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جہالت ہے. کیونکہ یہ بہت ہی خوفناک رزق ہے. ایسی خوفناک رزق جس کا تعلق مثلا یہ اس بات سے بھی اس طرح مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بعض دفعہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ کوئی شخص اتنی بلندی سے گرا اور پھر بھی بچ گیا. چنانچہ ایک واقعہ ایک دفعہ ایک رسالے میں شائع ہوا تھا، غالباً ڈائجسٹ میں، کہ ایک شخص 5000 فٹ کی بلندی سے گرا اور پھر بھی بچ گیا. وہ اس طرح بچا کہ وہ رین فارسٹ میں ایسے بلند درختوں کے اوپر وہ گرا ہے جس کے اوپر کی شاخیں بہت نرم تھیں اور اس کے گرنے سے ٹوٹتی چلی جا رہی تھیں. نسبتاً زیادہ سخت شاخیں جب نیچے آئی ہیں تو اوپر کی شاخوں نے اس کے طاقت کو کافی حد تک، گرنے کی طاقت کو توڑ دیا تھا.
پھر اور نیچے آیا تو اس کے بعد ڈینس وہ بش تھی جو درختوں کے نیچے بعض دفعہ ہوتی ہے، اور وہ اتنی ڈینس تھی اور اس کی قسمت اچھی تھی کہ بہت زیادہ خاردار نہیں تھی بلکہ بے ضرر بش تھی. اس کی جو اوپر سے تیزی ٹوٹنی شروع ہوئی ہے رفتہ رفتہ، اس تدریج سے ٹوٹی ہے کہ اس کے جسم کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی گہرا نقصان نہیں پہنچا، اور جب وہ زمین پہ لگا ہے جا کر تو بچا ہوا ٹھیک ٹھاک آدمی نکلا. آرنیکا کا محتاج تو ہوگا ضرور، لیکن اس کو جان نہیں گئی اس کی. اب یہ واقعہ پڑھ لیں، اب وہاں معلوم لکھا ہوا موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ اچھا یہ بات ہے تو چلو پھر 100-200 فٹ سے چھلانگ لگانا تو کچھ بھی نہیں ہے، چلو یہاں سے مسجد کی چھت سے چھلانگیں لگاتے ہیں. تو یہ جہالت ہے. اور یہ رسک لینا، جبکہ خدا جہاں مغفرت کی بات کر رہا ہے وہاں ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے بخش تو میں سب کچھ سکتا ہوں، مگر یاد رکھو جب میں پکڑتا ہوں تو ایسی پکڑ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. پھر تو جہالت کے سوا مغفرت کی یہ معنی لینا اور کچھ بھی نہیں ہے. انسان ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے، پوری کوشش کرے، پھر کوئی کمی رہ جائے تو مایوس نہ ہو، یہ اول مضمون ہے. لیکن گناہ پر جرت کرے اس وجہ سے کہ خدا مغفرت کرنے والا ہے، یہ بالکل اور مضمون ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے. علامہ الفیض الکاشانی اس آیت کی بحث میں لکھتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ فی آخر خطبت خطبہا. اب یہ شیعہ روایت ہے کتاب الصافی سے. میں نے تو جہاں تک نظر دوڑائی ہے کوئی ایسا خطبہ میرے علم میں نہیں آیا کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ہو اور یہ الفاظ کہے ہوں. تو ہمارے علماء جو سن رہے ہیں وہ ذرا نظر ڈال کے بتائیں کہ کہاں یہ رپورٹ ہوئی ہے. یہ الفاظ بڑے عجیب و غریب ہیں. توبہ کی قبولیت آخری لمحات میں ممکن ہے، پر یہ حدیث پیش کی گئی ہے صافی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کرے، 1 سال پہلے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان ہی نہیں ہے، اور 1 سال کا کیسے خیال آیا. لیکن اگلی بات اور بھی زیادہ عجیب ہے. پھر اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے جو شخص اپنی موت کا تو وقت مقرر نہیں مگر کتنا واضح بات ہے، اس کو پتہ میں 1 سال بعد مر جانا، پہلے توبہ کر لے. اگر اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا. پھر فرمایا 1 سال زیادہ ہے، اگر کوئی شخص موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. پھر فرمایا 1 مہینہ بھی زیادہ ہے. اگر کوئی شخص مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے تو خدا تعالیٰ اسے قبول کر لے گا. پھر فرمایا 1 دن بھی زیادہ ہے. اگر کوئی شخص مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کر لے گا. پھر فرمایا 1 گھنٹہ بھی زیادہ ہے. اگر کوئی شخص اس وقت توبہ کرے جب اس کی جان آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ فرمایا، حلق تک پہنچ جائے، یعنی نرخرا شروع ہو چکا ہو، تب بھی اس کی توبہ قبول فرمائے گا. اب آپ یہ بتائیں، یہ فرضی حدیث ہے گھڑی ہوئی، جس کا قرآن کریم سے تصادم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑا کھلا تصادم ہے، اور حدیثوں کے نام پر راپ آ گئی ہے. جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ جس کو جانکنی کی حالت ہو چکی ہے اس کی کوئی توبہ نہیں ہے. جو موت کے منہ پر کھڑا ہے اس کی کوئی توبہ نہیں. مگر حلق تک جان آ جائے کہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ نزع کی حالت طاری ہو چکی ہے، اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی. یہ گناہوں پر جرت دلانے والی حدیثیں جو بعض بنائی گئی ہیں ان میں سے یہ ہے، اور یہ 2 طریق کی احادیث ہیں.
شیعہ کتابوں میں تو یہ زیادہ کھلی ملتی ہیں کہ تو اب سب بخشے جاؤ گے، کوئی فکر نہیں پڑتا، حضرت علی کو مان لو، امام ائمہ کو معصوم مان لو، بس یہی کافی ہے۔ اور سنیوں میں شفاعت کا مضمون غلط سمجھ کر یا غلط رنگ میں جہالت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، شافعی ہیں، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے، بچے چراؤ، عورتوں کو ظلم کرو، عورتوں پہ ان کی عزتیں لوٹو، بازاروں میں رمضان کے مہینے میں لوگوں کے سامنے ان کے ساتھ بے حیائی کی جشن مناؤ، سب چیزیں جائز ہیں، ظلم کرنا، یا یہ یاد رکھنا کہ تم شافعی محشر کے غلام ہو، اور اس وجہ سے وہ شفاعت تمہارے حق میں چل جائے گی۔ بعض علماء نے احمدیت کے حوالے سے یہ لیکچر دیے کہ اگر تم نے احمدیت مرزا غلام احمد کا انکار کر دیا، تکذیب کر دی، تو پھر ہر وہ دوسرا گناہ جو تم سے روزمرہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ چھوٹے گناہ ہیں، اس لیے بالکل فکر نہ کرو، تمہاری شفاعت ہوگی، بخشے جاؤ گے۔ لیکن ساری عمر زندگی جتنی چاہو نیکیاں کر لو، اگر مرزا غلام احمد پر ایمان لے آئے، ان کو سچا سمجھ لیا، تو پھر سب نیکیوں سے محروم، ہر قسم کی توبہ کے دروازے تم پر بند۔ تو یہ علماء نے ایک جہالت کا کھیل کھیلا ہوا ہے جو قرآن کے مضامین سے متصادم ہے، قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متصادم ہے۔ اس لیے توبہ کے مضمون کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح۔ توبہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ ٹھیک حالت کی توبہ ہے۔ توبہ اصل وہی ہے کہ انسان جب باشعور ہو جائے کہ میں جو حرکتیں کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہیں، اس وقت جو توبہ کرتا ہے وہ اصل توبہ ہے۔ اور باشعور ہونا ہر شخص کے تعلق میں الگ الگ معنی رکھتا ہے۔ بعض لوگ ایک رٹ میں پڑھ کے ایک حرکت کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں زیادتی کر رہے ہیں، اپنے بچوں سے زیادتی کر رہے ہیں، اپنی بیویوں سے زیادتی کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روزمرہ کی بات ہے، ان کو پتہ نہیں لگتا۔ بعض بار جب ان کو جھنجھوڑا جائے، جگایا جائے تو اچانک آنکھیں کھلتی ہیں اور اس وقت وہ توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ چنانچہ مجھے اپنے خطبات کے دوران یہ تجربہ ہوا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو خطبہ سنا تھا تو یوں لگتا تھا کہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہمیں ہے کیا چیز، ہم یہ ظلم کرتے تھے اپنی بیویوں اور بچوں پہ اور احساس تک نہیں تھا، اور اب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ تو ان قریبین سے اس موقع پر یہ معنی ہوں گے کہ احساس اور شعور کی بیداری کے ساتھ ہی جب ان کو پتہ چلے کہ ہم کیسی حالت میں مبتلا تھے، پھر یوں ہی ان پر روشنی کا سورج طلوع ہوتا ہے، اسی وقت پھر وہ توبہ کرتے اور ان بدیوں سے پرے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کی توبہ تو خدا نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے کہ ضرور قبول کرے گا۔ باقی نزع والی بحثیں جو ہیں یہ عجیب و غریب بحثیں ہیں، جبکہ قرآن کریم میں دوسرے اس مضمون کی آیات ہیں کہ جب موت آ چکی ہو، جب تمہیں بلایا جا رہا ہو، اس وقت جب تم یہ کہو گے کہ اے خدا ہمیں توفیق دے، ایک دفعہ واپس بھیج دے، ہم پھر نیک اعمال کریں گے، تو یہ جھوٹ ہے۔ اگر ہم بھیج بھی دیں گے تو تم بد اعمال کرو گے، وہی باتیں دہراؤ گے جو باتیں تم پہلے کرتے رہے ہو۔ مرنے کے بعد بھی جب یہ اللہ قیامت کے دن بعض لوگ گناہگار یہ کہیں گے اے خدا کاش ایسا ہوتا کہ ہم واپس بھیج دیا جاتا، پھر ہم اچھے اعمال کرتے، تو جواب یہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو واپس نہیں بھیجا جا سکتا، دوسرے اگر تم جاؤ گے تو وہی کام پھر کرو گے۔ یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے موت کا حکم اس وقت آتا ہے جب ایک انسان اپنی ایک حالت پر ایسا دوام پکڑ چکا ہوتا ہے کہ اگر موت نہ آئے تو گویا ہمیشہ وہی کرتا رہے گا، اور موت نے
عمل کا دور کاٹا ہے، مگر موت کے اگر نہ آتی تو وہ گویا یہی کام ہمیشہ کرتا رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ عذاب لمبا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر لمبا عذاب دینے میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو 30 سالہ زندگی میں گناہ کیے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ہمیں موت دے دی، ہو سکتا ہے ہم زندہ رہتے تو بخشے ٹھیک ہو جاتے۔ اس کا جواب خدا دیتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو سکتا تو تمہیں خدا ضرور زندہ رکھتا۔ تمہاری حالت گناہ دائمی ہو چکی ہے، تب تمہیں بلایا جا رہا ہے، اور اگر دائمی حالت کا انتظار کیا جائے کہ یہ ختم ہو پھر سزا شروع ہو تو دائمی حالت تو پھر دائمی رہے گی۔ جب بھی کاٹی جائے گی وہاں سے آگے سزا پھر شروع ہوگی، اور وہ ازل کے ساتھ ازل کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کیونکہ دائمی حالت دیکھنے کے لیے لازوال وقت ملنا چاہیے، اس کی بجائے وقت تھوڑا دیا جاتا ہے، اور سزا اس اصل کے تابع دی جاتی ہے کہ چونکہ یہ گناہوں پر فکس ہو چکے تھے اس لیے کرتے تو کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے اس کا ایک اور پہلو ہے، وہ رحم کا پہلو ہے ان لوگوں پر جو گناہ گاروں کے ساتھ رہتے ہیں، جو گناہ گاروں کی زندگی کی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے ظلموں کا نشانہ بنتے ہیں۔ اگر گناہ گاروں کو دائمی سزا دینے کے لیے دنیا میں بہت لمبا عرصہ رکھا جاتا، جو مثلاً 1 کروڑ سال تک وہ رہتے چلے جاتے، تو اس دنیا سے پھر میں نیک لوگ سب اٹھ چکے ہوتے، کیونکہ ان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنا کر خدا تعالیٰ معصوموں کو برباد کر دیتا۔ انبیاء کی حالت دیکھیں، خدا کی طرف سے پکڑ آتی ہے، بعض دفعہ بہت جلد آ جاتی ہے، بعض دفعہ ٹھہر کر، مگر اتنے عرصے میں آتی ہے کہ ظالم نیک لوگوں اور خدا کے پاک بندوں کا استحصال نہیں کر سکتا، ان کو جڑوں سے اکھیڑ نہیں سکتا۔ اگر لمبا عرصہ ملتا تو یہ کر دیتا۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ توبہ کے مضمون کا اس حالت سے تعلق ہے جو انسان اس زندگی میں ایسی بنا لیتا ہے کہ جو دوام پکڑ جائے۔ پس توبہ میں اگر تم لوٹتے ہو اصل کی طرف اور نیکی کی طرف واپس آتے ہو تو تم نے اس دوام کی حالت کو کاٹ دیا، یعنی گناہ سے ہجرت کی ہے نیکی کی طرف۔ پھر اگر اس نیکی کی حالت کو دوام دو گے پھر تمہارے لیے ابدی جنتیں ہیں، اور ایسی حالت میں موت آئے کہ جب خدا کے نزدیک تم نے نیکی پر دوام اختیار کر لیا ہو۔ یہ اس آیت کے مضمون کے برعکس دوسرا مضمون ہے، الذین یموتون وہم کفار۔ بس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کفر دوام پکڑ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے فکس ہو جاتا ہے، اور خدا کے علم میں ہے کہ ان کو اب جتنی مہلت دیں گے یہ یہی کام کریں گے، اس وقت ان کو بلایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی نیکی میں دوام آ جاتا ہے، اور ان کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھاتا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں ان لوگوں میں مارنا جن کے جو تیرے نزدیک نیکیوں پر دوام پکڑ گئے ہوں، اور جب مریں تو ابرار کے طور پر مریں، اشرار کے طور پر نہ مریں۔ ان کے لیے دائمی جنت جو ہے وہ واضح بات ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو اربوں سال بھی زندہ رہتے تو نیکیوں ہی پر زندہ رہتے۔ اس لیے ان کا دارالعمل کا دور کاٹ دینا ایک خدا کی رحمت ہے، ورنہ دارالجزا شروع ہی نہ ہوتا یہ دیکھنے کے لیے کہ ابھی یہ پکے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے دارالجزا کا شروع ہونا، جلد شروع ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور دارالعمل کا کٹ جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے، اس لیے کہ بہت سی مشقتوں میں پڑتے ہیں اور نیکیاں خود محنت چاہتی ہیں، تو ان کے عمل کا دور جب اتنا اطمینان ہو جائے کہ اب یہ پکے ہو چکے ہیں، وہاں ختم ہے، پھر
ان کو نیکیوں کی مزید توفیق دینے کے لیے فضل کے طور پر جو زندگی ملتی ہے وہ علاوہ ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ اگر کسی نے بعد میں ٹھیک ہونا ہو تو گناہوں کی حالت میں اس کی زندگی کو لمبا کر دینا اس کے گناہوں کو تقویت دینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو کسی وقت کلک کر جائے گی، کسی وقت ایک شرم کا مادہ ہے، ایک استغفار کا امکان ہے اس کے اندر موجود، جو اندر اندر پنپ رہا ہے مگر ابھی اپنے پھل کو نہیں پہنچا۔ ایسے شخص کو بعض دفعہ گناہوں کے باوجود بڑی لمبی مہلت مل جاتی ہے اور آخر پہ ایک دم پھر وہ ظاہر ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اچانک یہ نیک ہوا ہے اور اچانک بخشا گیا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ وہ کنچنی جس کے متعلق آتا ہے کہ راستہ چلتے اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور پانی نیچے ہے جس تک اس کا منہ پہنچ نہیں سکتا کنویں میں۔ اس نے اپنی جوتی اتاری اور اس میں اس کا ڈول بنایا اور پانی بھرتی رہی یہاں تک کہ کتے کی پیاس بجھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اس کو معاف فرما دیا۔ اب کوئی یہ سمجھے گا کہ ساری عمر تو گند کیا، ظلم کیے، اور ایک کتے کو پانی پلا کے بخشی گئی۔ یہ غلط ہے، انسانی فطرت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہے۔ ایسی نیکی ان گناہوں کے باوجود جو دل میں پنپتی رہی ہے، یہ ہری شاخ تھی اس کی، بنی نوع انسان کی اور مخلوق کی ہمدردی۔ یہ وہ نیکی تھی جس پر خدا کی نظر رہی اور اس کے گناہوں پر یہ نیکی بالآخر غالب آ گئی، اور پھر اس کو یہ تو نہیں فرمایا کہ وہی موت دے دی، پھر توبہ کی حالت میں اس کی زندگی کا ایک دور چلا ہوگا، اور وہ نیکی جو ایک ہری شاخ کی طرح مخالفانہ حالات میں بھی زندہ رہی، وہ بالآخر غالب آئی اور اس نے اس کی زندگی کو ہرا کر دیا۔ یہ مضمون ہے جو باریک مضمون ہے، لیکن یہ مطلب نکال لینا کہ اچانک خدا بے وجہ کچھ کر دیتا ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے مضمون کے ساتھ علیم حکیم فرمایا ہے۔ وہ جاننے والا ہے کہ آئندہ ایسے لوگ کیا کریں گے، وہ جانتا ہے کہ حکمت کے تقاضے کیا ہیں، سب سے زیادہ باتوں کو سمجھنے والا ہے۔ بس اس پہلو سے اب مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو حدیثیں گھڑ لی جاتی ہیں وہ دراصل تو اپنی منہ سے بولتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک بات کھلی طور پر واضح بیان ہوئی ہے، اس کے متعلق ایسی باتیں بیان ہو جائیں جو انسانی فطرت کو عجیب لگیں، وہ اور ان کے لیے کوئی سند نہ ہو قطعی، سینکڑوں سال بعد اکٹھی ہوں، ان کو قبول، اگر وہ مخالف نہیں ہے تو قبول بے شک کر لو، کیونکہ بہرحال جو نام لگا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے تقاضا یہ ہے کہ اگر واضح طور پر قرآن سے متصادم نہ ہو تو بے شک قبول کر لو، کوئی گناہ نہیں۔ پھر جب تم وہ کام کرو گے تو اس میں تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کا پہلو بھی داخل ہو جائے گا، لیکن جہاں متصادم ہو وہاں قبول کرنا محبت کا تقاضا نہیں بلکہ گستاخی ہے، کیونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں سمجھا اور ایسی بات قبول کر لی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حرف لانے والی ہے۔ اس لیے وہ حدیث جیسے میں نے پڑھ کے سنائی تھی، حدیث بیان کی گئی ہے، وہ شان مصطفی کے خلاف ہے۔ اس لیے محبت کے نام پر، عشق کے نام پر ایسی باتوں کو قبول کرنا جہالت ہے، یہ بھی وہ جہالت ہے جس سے جلدی توبہ کرنی چاہیے۔ اب ایک اور حدیث ہے جو بین کی سی حالت ہے، ابو قلابہ سے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس پر لعنت کی تو اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک مہلت دے دی۔ وہ کہنے لگا تیری عزت کی قسم جب تک ابن آدم میں روح باقی ہے میں اس کے دل سے نہیں نکلوں گا۔ خدا نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم جب تک اس میں روح ہے میں اس کو توبہ کی قبولیت سے محروم نہیں کروں گا۔ اب یہ مکالمہ قرآن کریم میں تو درج نہیں ہے، قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ جب اس نے مہلت مانگی اور کہا میں ان کو گناہ میں مبتلا کروں گا، تو خدا نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے کوئی سلطان نہیں۔ بہت ہی بلند شان کا مضمون ہے
لیکن معلوم ہوتا ہے کسی صوفی نے یہ مضمون بھی بیچ میں گھڑ لیا ہے نیکی کی خاطر. اس کو قبول کرنے میں حرج کوئی نہیں، کیونکہ یہ تو درست ہے کہ جب تک انسان کی روح دنیا میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق بھی دے سکتا ہے اور بخش بھی سکتا ہے. انتہائی آخری لمحات میں توبہ قبول نہیں ہوگی کی مضمون پر ابن کثیر لکھتے ہیں، جب زندگی سے مایوسی ہو، اسرائیل کو دیکھ لے، روح حلق تک پہنچ جائے، یہ وہی حلق والی بات جو پہلے گزر چکی ہے، سینہ تنگی محسوس کرے اور انتہائی تکلیف کا وقت ہو، تو ایسی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوگی اور نہ کوئی رائے فرار ہوگی. اب ایسی حالت میں باہر بیٹھے تمہیں فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو شخص اس حالت کو پہنچے ہوئے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا حال ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے، خام خواہ باہر بیٹھے آپس میں جھگڑ رہے ہو کہ اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ اللہ کے سپرد، وہ اس کی مرضی ہے، اور جو اس نے دیکھا تمہیں تو دکھائی نہیں دیا، اس لیے بالکل بیکار بحثیں ہیں. کوئی کہتا ہے ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے نہیں ہوگی، اور فیصلہ نہ اس کا چلنا ہے نہ اس کا چلنا ہے. آگے کہتے ہیں آخری لمحات میں بھی قبولیت توبہ ایک روح پرور مکالمہ. روح پرور مکالمہ تو نہیں، یہ تو یہ روح کو نقصان پہنچانے والا مکالمہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں ہیں جو انسانی فطرت قبول نہیں کرتی کہ ایسا واقعہ ہونے والا اس قسم کا ہوا ہوگا. اور بنانے والوں نے خوب باتیں بنا رکھی ہیں اور لکھنے والے نے بھی خوب لکھا ہے. ایک روح پرور مکالمہ پڑھ کے واہ واہ سبحان اللہ دل سے نکلا. عبد الرحمن بن سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابی اکٹھے ہوئے. عبد الرحمن بن سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابی اکٹھے ہوئے. ایک نے کہا میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا اللہ تعالیٰ بندے کی وفات سے 1 دن پہلے کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے. دوسرے صحابی نے پوچھا کیا یہ بات آپ نے حضور سے خود سنی؟ انہوں نے کہا ہاں سنی ہے. جواب دیا ہاں. تب دوسرے صحابی نے کہا میں نے تو حضور کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی وفات سے نصف دن پہلے کی توبہ قبول فرماتا ہے. لیکن حساب کیسے چل رہے ہیں. تب دوسرے صحابی نے کہا ہاں. تیسرے صحابی نے اب اس کو کہا. اب دیکھیں کس طرح پہلا یہ کہتا ہے پھر وہ الٹ کے کہتا ہے تو نے سنا تھا؟ تو کہتا ہے ہاں میں نے سنا تھا. پھر وہ دوسرا ٹیک اوور کرتا ہے تو تیسرا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں تیسرے صحابی نے دریافت کیا کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تصدیق کرتا ہوں. تب تیسرے صحابی نے کہا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی وفات سے گھڑی 2 گھڑی پہلے کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے. یہ سن کر چوتھے صحابی نے تیسرے سے پوچھا کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ انہوں نے تصدیق کی. تب چوتھے صحابی نے کہا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ بندے کی نزع سے پہلے تک کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے. اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نزع سے پہلے تک کی توبہ قبول فرما لیتا ہے کہ متعلق قرآن کی آیات کھلی کھلی گواہی دے رہی ہیں. یعنی موت کا فیصلہ صادر نہ ہو چکا ہو. نزع سے مراد یہ ہے کہ موت کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو اور مرنے والے کو دکھائی دے دیا ہو کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. یہ مضمون ہے. لیکن یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور بعض اور ایسی روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی عام حکم صادر نہیں کیا جا سکتا. فرعون کی بات سوچیں آپ. فرعون جب غرق پہنچا تو کیا وہ نزع کی حالت میں یہ گفتگو کر رہا تھا؟ نزع کی حالت میں تو خدا تعالیٰ سے یہ بات کر ہی نہیں سکتا. اس نے کہا اے خدا تو مجھے اگر بچا دے، جھوڑ دے، اس وقت میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ پر اور موسیٰ کے خدا پر، ہارون پر اور ہارون کے خدا پر، اور میں مومنوں میں شامل ہوتا ہوں،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اب وقت ہے. اب کون سا وقت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ نزع کی حالت نہیں تھی. تو نزع سے پہلے بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر ایک دوسرا مضمون قرآنی آیات سے قطعاً ثابت ہے کہ ایک شخص جس پر عذاب وارد ہو چکا ہو، وہاں نزع کی کوئی بحث نہیں. جب عذاب کا حکم آ جائے پھر کوئی توبہ نہیں. اس لیے وہ قومیں جو عذاب میں پکڑی جاتی ہیں ان کے اوپر عذاب نازل ہو چکا ہوتا ہے، نزع کی حالت ان پہ آئے نہ آئے بعض دفعہ تو آنن فانن دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، مگر جب پکڑ آ جائے تو پھر توبہ نہیں. قانون جب پکڑ لے کسی کو تو اس کے بعد اس کی توبہ نہیں ہوا کرتی. اسی لیے میں نے پچھلی آیت کے حوالے سے مضمون چھیڑا تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص جو اللذان والی آیت کے تابع، دو شخص ایسے ہوں کسی گناہ میں ملوث ہوئے ہوں، تو ان کے متعلق یہ جو فرمایا کہ اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، اس کا یہ مطلب بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی حالت میں پکڑے جائیں اور پھر کہیں ہماری توبہ، ان کو چھوڑ دو. اگر یہ ہو تو پھر دنیا سے جو احتساب اور مواخذے کا مضمون ہے وہ اٹھ جائے گا. قرآن کریم نے کھلے کھلے لفظوں میں یہ بات پیش فرما دی ہے کہ گناہ گار جب تک پکڑا نہیں جاتا اس وقت تک اس کے اوپر تمہیں حد لگانے یا سزا دینے کا کوئی حق نہیں ہے، مگر جب ایک دفعہ پکڑا جائے تو پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اس پہ رحم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. رحم کے دروازے اسی حد تک کھلتے ہیں جس حد تک قرآن کریم ان حالات میں رحم کی اجازت دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو وہ لوگ، وہ جو پکڑے جائیں، ان کے بعد یہ کہنا کہ ان کی اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، اس کا یہ مطلب بن جائے گا کہ پھر ان کو سزا نہ دو. آذو ہما کا فعل ختم ہو گیا. میں یہ سمجھایا تھا آپ کو کہ اس کا ایک ہی معنی بنتا ہے جو ممکن ہے کہ آذو ہما کا عرصہ صرف 4 جوتیاں مارنے سے تعلق نہ رکھتا ہو بلکہ اس سے زیادہ لمبا ہو. ان پر پابندیاں ہوں جو ان کی زندگی میں تنگی پیدا کریں، کئی آزادیاں ان کی چھینی جائیں تاکہ وہ سوسائٹی میں معصوم بچوں وغیرہ کے خلاف کوئی ایک خطرہ نہ بنے رہیں. ایسی پابندیاں، جیسا کہ عورت کے اوپر بھی پابندیوں کا ذکر ہے، چنانچہ عدل کا بھی تقاضا تھا کہ جس طرح عورت پر کچھ عرصے تک، ایک عرصے تک پابندیاں عائد کی گئی ہیں، تو ایسے شخص کے اوپر بھی، ایسے 2 شخصوں کے اوپر بھی مناسب پابندیاں ہونی چاہیے جو ان کے لیے زندگی اجیرن کریں، یعنی 100% نہ صحیح مگر ایک حد تک تکلیف کے احساس میں رہیں. وہ سزا جاری ہو چکی ہے، پھر وہ معافی مانگیں اور ان کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا ہوں تو پھر معافی ہو سکتی ہے. مگر سزا کے جاری ہونے سے پہلے ان کے معافی مانگنے سے سزا ٹلے گی نہیں، یہ مطلب ہے اس کا. بس یہاں جو نزع سے پہلے کی حالت تک ہر توبہ قبول کی جاتی ہے، یہ درست ہے ہی نہیں. جو لوگ گناہوں میں پکڑے جائیں ان کے اوپر دنیا کی سزا تو بہرحال چلتی ہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جو لوگ عذاب کے پکڑ میں آ جائیں اور خدا کے وعید کا وقت آ چکا ہو، ان کے لیے پھر کوئی توبہ نہیں ہے. اس سے پہلے تک توبہ ہے اور وہ نزع کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. حضرت یونس کی قوم کو خدا تعالیٰ نے معاف فرما دیا جبکہ ابھی عذاب نازل نہیں ہوا تھا. قطعی طور پر ثابت ہے یہ کہ انہوں نے اس وقت معافی مانگی جبکہ ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ نبی سچا ہے، اور چونکہ یہ سچا ہے اس لیے بعید نہیں کہ جو یہ وعید کر رہا ہے یہ پورا ہو جائے. پھر انہوں نے عذاب آنے سے پہلے توبہ مانگی ہے، اور ایسے دردناک طریق پر ساری قوم نے مانگی کہ اس کے بعد انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک نہ فرمائے. بس ایسی حالت میں توبہ قبول ہو گئی جس کا نزع سے پہلے نزع کے مضمون سے کوئی تعلق نہیں، میری مراد یہ ہے. بس ایسی
روایات جو ویسے اچھی لگتی ہوں مگر جو قرآن کریم کے واضح کردہ عمومی مضامین میں پوری طرح فٹ نہ ہوتی ہوں، ان کے متعلق بھی تردد کرنا چاہیے. ان کے صرف اتنے معنی اخذ کیے جائیں جتنے معنی اخذ کرنے میں حرج کوئی نہیں، باقی میں ٹھہر جائیں. اور ایسی صورت میں روایت ہو یا نہ ہو، ہر صورت بہرحال قرآن کریم کے وسیع مضامین سے کسی روایت کو متصادم سوچنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. اچھا، اب ان دونوں آیات کا دیکھیں، پہلی آیات سے بھی تعلق ہے. کہاں ہے وہ؟ یہ دوسری چٹی والی. اچھا، یہ تین چٹیں کیوں لگائی ہیں آپ نے احتیاطاً؟ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، مجھے بھول گیا تھا، میری توبہ. میں نے ان سے کہا آپ نے یہ تین چٹیں کیوں لگائی ہیں، حالانکہ مجھے کوئی حق نہیں تھا. میں نے خود ہی ان سے کہا تھا کہ جس صورت پر گفتگو ہو رہی ہو اس کے آغاز پر بھی ایک چٹ لگا دیں، جہاں وہ ختم ہوتی ہے صورت اس کے آخر پر بھی لگا دیں، کیونکہ بعض دفعہ پہلے اور آخر کو دیکھنا پڑتا ہے. تو جزاک اللہ، آپ نے ٹھیک کیا ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں. وصیت کے مضمون سے بات شروع ہوئی تھی. میں آپ کو اس آیت کے تک جو مضمون چل رہا ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کن رستوں سے گزر کر ہم اس آیت تک پہنچے ہیں. وصیت کے مضمون پر گفتگو ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے گا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا. وذالک الفوز العظیم، یہ بات ہو چکی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اور جو شخص اللہ اور رسول کی معصیت کرے گا اور یتخذ حدودہ یتعدی حدودہ، اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اب وصیت کا تعلق موت سے ہے اور موت کے قرب میں عموماً وصیت کی جاتی ہے. تو وہ شخص جس نے وصیت کرنی ہے اس کو ایک اور تنبیہ بھی لازم تھی کہ یاد رکھو موت کی گھڑیاں، موت کے آنے سے پہلے کی گھڑیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ان گھڑیوں میں اگر تم توبہ کرتے ہو تو وہ توبہ جو موت سے پہلے وہ بھی قبول ہو سکتی ہے، مگر ایسی نافرمانی تم کر جاؤ جو موت سے ذرا پہلے کی گھڑیوں سے تعلق رکھتی ہو تو پھر تم اپنے بخشش کے دروازے اپنے ہاتھوں بند کرنے کی کوشش کرو گے. اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو بخشے چاہے تو نہ، مگر تم دروازے بند کر رہے ہوگے. اس کا وصیت من اللہ سے بہت گہرا تعلق ہے اس اگلے مضمون کا، کہ وصیت کے تعلق میں خصوصیت سے یاد رکھنا کہ وصیت کے دوران تقوی سے کام لینا، کوئی ایسی وصیت نہ کر دینا جو خدا کی ناراضگی کا موجب ہو، کیونکہ اب تم پر توبہ کے دروازے بند ہونے والے ہیں. پھر فرماتا ہے اس کے بعد واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. اس سے پہلے فاحشات کا ذکر آ گیا ہے، یعنی جو میں نے بات بیان کی ہے ان دونوں کے درمیان فاحشات کا ذکر ہے. اس کا کیا تعلق ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بعض ایسی چیزوں سے محروم کرنے کے تعلق میں بیان کرنا ضروری تھا جو ان کو دے دی گئی ہیں
اور تمہیں پھر ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر فاحشہ کی مرتکب ہوئی ہوں جو واضح اور مبین ہو، جس کے متعلق قطعی گواہیاں ہوں، پھر ان کو بعض حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ بس ایسی صورت میں اگر ان کو ورثے کے حق سے بھی محروم کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ یہ مضمون اس آیت سے اس لیے نکلتا ہے کہ جو تم دے بیٹھے ہو، فرمایا واپس نہیں لینا، کسی قیمت پہ واپس نہیں لینا، مگر اگر فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہوں تو پھر واپس لینے کا حق ہے۔ تو زندگی میں دیا ہوا واپس لینے کا حق ہے، تو موت کے بعد کیسے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے پھر؟ تو فحشا میں اس سے سمجھتا ہوں کہ فاحشہ عورت کے لیے محروم الارث ہونے کی دلیل اس میں نکلتی ہے، اور اس کو گناہ نہیں قرار دیا جا رہا۔ یہ ان شرطوں میں اگر واقعہ ہو تو حدود اللہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اور اسی فحشاء کے تعلق میں دو مردوں کا ذکر بھی آ گیا ہے پھر، کیونکہ ایک مضمون کو مکمل کیا گیا ہے۔ پھر آتا ہے انما التوبہ، تو اس لیے میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان کی توبہ خدا پر قبول کرنا گویا خدا نے خود لازم فرما لیا، جو لا علمی میں پوری طرح اپنے گناہ کی حقیقت سے آشنا نہ ہونے کے نتیجے میں احساس گناہ کے بیدار ہونے سے پہلے گناہ کرتے ہیں، احساس گناہ کے بیدار ہونے پر فوراً توبہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ خدا تعالیٰ کے ہاں قبول کرنا گویا خدا نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو یہ باتیں نہیں کرتے، وہ میں بیان کر چکا ہوں سارا مضمون، ان کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اب اس مضمون کے بعد اگلی آیت جو شروع ہو رہی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یاد دہانی کے طور پر میں نے ترتیب آیات اور مضمون اور ان کے اندرونی تعلق کے متعلق یہ بات کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اس آیت کے مضمون کو میں نے، یہ جو توبہ والے مضمون ہے، اس سے پہلے بیان کر دیا تھا غلطی سے۔ یہ جو آیت ہے یہ اس کے بعد آ رہی ہے اور توبہ والے مضمون کی وضاحت کر رہی ہے کہ جہاں جہاں معصیت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے حکم ہو چکا ہے کہ وصیت کے حقوق ادا کرنا خدا کی طرف سے لازم ہے، تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ توبہ کے دروازے بند ہونے والے ہیں موت کے ساتھ۔ یہاں پھر مزید وضاحت ہے اسی مضمون کی، ورثے کی طرف واپس آیا جا رہا ہے۔ دو باتیں مزید بیان ہوئیں جو پہلے اس سے ورثے کی دوسری آیات میں بیان نہیں ہوئی تھی۔ ایک یہ کہ الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بنو۔ ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اب یہاں ورثے کا وہ مضمون ہے جو زندگی کے لمحات سے تعلق رکھتا ہے۔ مرنے کے بعد ورثے کا ایک مضمون ہے جو مکمل ہو چکا۔ اصل میں یہ مضمون جو ہے یہ زندگی میں ورثہ پانا ایک دوسرے سے اس کے ساتھ منسلک ہے۔ ایک طریق یہ تھا کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، وہ کیا طریق ہے
یہ میں بعد میں بتاؤں گا ابھی. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، ان کو تنگ نہ کرو اور اس طرح نہ ان کو ذلیل حالت میں نہ چھوڑے رکھو کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے تمہیں واپس کریں کہ خدا کے واسطے ہمارا پیچھا چھوڑ دو، یہ لو اور بھاگو یہاں سے. یعنی حق مہر ادا کر چکے ہو اور پھر چھوڑنے کو دل چاہتا ہے تو چھوڑتے بھی نہیں اور زندگی بھی اجیرن بنائے رکھتے ہو. ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ اس خیال سے کہ پھر یہ کہیں گے اچھا پھر جو حق مہر دے چکے ہو وہ لے لو، یا جو حق مہر نہیں دیا جس سے ڈرتے ہو ہم چھوڑ دیتی ہیں، چلو کچھ نہیں لیتے تم سے. تو آتیتموہن فرمایا ہے، لیکن وہ مضمون بھی اس کے اندر داخل ہے جو دے بیٹھے ہو یا جس کا عہد ایسا کر چکے ہو کہ جس کا دینا تم پر لازم ہو چکا ہے. ایک ہی صورت ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. فاحشۃ مبینہ کا جو مضمون ہے یہ پچھلی آیت فاحشہ میں کھول دیا گیا ہے. مبینہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ فاحشہ ہے. مبینہ سے وہ مراد ہے، ایک معنی مبینہ کا ہے کھلا کھلا، اور ایک معنی ہے جو خوب بیان کر دی گئی ہے تم پر. وہ فاحشہ جس کی حالت تم پر پوری طرح کھول دی جا چکی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 4 گواہ بنائے گئے ہیں اور عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے. کیونکہ 4 گواہ انسان اپنے سامنے تو پیش نہیں کیا کرتا. بعض دوسرے مفسرین نے بھی اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ یہاں قیام عدلیہ کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ بعض ایسے معاملات ہیں جن میں تم خود از خود الزام لگانے والے بھی اور کرسی عدل پر بیٹھنے والے نہیں بن سکتے. بس جہاں گواہی کا مضمون شروع ہوا وہاں تم الزام لگانے والے بن گئے، اور جس پر الزام لگایا ہے اس کے خلاف تمہارے لیے 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہو جائے گا. پھر جو سوسائٹی فیصلہ دے گی، جو ضروری نہیں کہ عدلیہ ان معنوں میں ہو جن معنوں میں ہم آج سمجھتے ہیں، بلکہ مختلف ممالک میں رواج الگ الگ ہیں، قوموں میں رواج ہیں، مل کر بعض پنچایتیں بنا دی جاتی ہیں جو فیصلے کرتی ہیں، مگر فیصلہ پھر قومی ہوگا، تمہارا اپنا نہیں ہوگا. مبینہ کا یہ معنی میں سمجھتا ہوں یہاں اطلاق پا رہا ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ ہر شخص کسی کو فحشہ کہہ کے اس سے مال چھین لے. وعاشروہن بالمعروف، اور ان کو معروف کے ساتھ رکھنا ہے. فاحشہ مبینہ اور معروف کے ساتھ رکھنے میں کیا جوڑ ہے آپس میں؟ بعض لوگوں کے نزدیک وہ گناہ گار ثابت بھی ہو جائیں تو پھر بھی حسن معاشرت میں ان سے کمی نہیں کر سکتے. ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ عموماً عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو، بجائے اس کے کہ ان کے حق غصب کرنے کی طرف تمہاری توجہ پھرے. اس کا تصور ہی تم مومن کے خلاف، مومن کی شخصیت کے خلاف ہے. اللہ تو تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان سے حسن معاشرت کرو، اور حسن معاشرت میں احسان کا مضمون پایا جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ عدل کے تقاضے نظر انداز کر کے ان پر ظلم کرو، ان کو ان کے حق سے زیادہ دو، یہ حسن معاشرت ہے، اور ان کی خاطر قربانیاں کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر یہ وجہ ہو کہ تم ناپسند کرنے لگ گئے ہو اور مال کی لالچ نہ بھی ہو، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو یاد رکھنا کہ بعض دفعہ ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھلائی اس میں رکھی ہوتی ہے. یہاں مراد واضح ہے کہ ایسی بیویاں جنہوں نے شروع میں خاوند کا ساتھ دیا، اچھی بھری جیسی بھی تھیں، خاوند ان پہ راضی رہا، سوچا بھی نہیں کہ ان کو طلاق دے دوں. اب بچے پیدا ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اس کی صحت گر گئی ہے، وہ حالت نہیں رہی، تو آدمی کہتا ہے مجھے نہیں پسند رہی. اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھنا یہ مناسب نہیں ہوا کرتا. بعض دفعہ جن چیزوں کو تم ناپسند بھی کرتے ہو ان کے ساتھ خیر کے پہلو بھی تو ہیں. اس گھر کو قائم رکھنا، اس کے ماحول کو سلامت رکھنا، بچوں کی تربیت کے نقطہ نگاہ سے اس کے ساتھ حسن معاشرت کرنا،
یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نصیحت ہے، اور محض اپنی پسند ناپسند کی بنا پر جلد بازی میں فیصلہ نہ کیا کرو۔ دوسرا، وعاشرہن بالمعروف میں ایک یہ بھی مضمون ہے کہ وہ جن کا فاحشہ ہونا ثابت ہو جائے، مبینہ ہو، یعنی کھلم کھلا ان معنوں میں نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ کھلا کھلا ہے، مبینہ جن کے متعلق وضاحت آ چکی ہے، قطعی ہو چکا ہو، ان کو تم نے گھر میں رکھنا ہے پھر، کیونکہ ان کے متعلق تو دوسری حد کوئی نہیں ہے۔ جب گھر میں رکھو تو پھر ان کے ساتھ کمینوں والا سلوک نہ کرو کہ یہ تو اب قیدی ہیں، اب ان کے ساتھ جو چاہے زیادتی کرتے پھرو، ان کو کتوں کی طرح کھانے ڈال پھینکو۔ انگلستان کے کتوں کی طرح نہیں، یہاں تو بڑی عزت سے کھانے دیے جاتے ہیں، پاکستان کے کتوں کی طرح یا ہندوستان کے کتوں کی طرح۔ وہ بہرحال عورت ہیں اور تمہارے ذمہ داری ہیں، جب تک تمہاری ذمہ داری ہے ان سے حسن معاشرت فرض ہے۔ تو وہ جو قید کے تصور نے ایک مکروہ سا منظر آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، اس تصور کو یہ آیت باطل کر رہی ہے۔ عورت کے ساتھ حسن سلوک اس صورت میں بھی ہوگا جب اس کا فاحشہ ہونا ثابت ہو چکا ہو اور تم اس کو پابندیوں میں رکھ رہے ہو، اس کے نگران ہو۔ یہ مضمون اسلام میں عام ہے، چنانچہ غلام بھی تو ایک انسان کا پابند ہوتا ہے ہر طرح سے۔ اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم کہ جو خود کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو اس کو پہناؤ، کوئی ایسا کام اس سے نہ لو جو کرتے ہوئے تمہیں خود آر محسوس ہوتی ہو، شرم محسوس کرو یا زیادہ تکلیف محسوس کرو۔ ایسی تعلیم غلامی کے متعلق دی گئی کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے غلام اور آزاد میں، مالک اور غلام میں فرق کرنا ہی بڑا مشکل ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے غلام اور مالک ایک ہی جیسے حقوق رکھتے ہیں، ایک گھر کے برابر کے فرد ہیں۔ تو جہاں اسلام میں غلاموں کے متعلق یہ تعلیم ہو، وہ بھی تو ایک قید ہوتے ہیں، وہاں بیویاں اگر تمہاری قید میں ایک طرح سے آ جائیں، ان کے متعلق یہ تعلیم انہی معنوں میں سمجھنی چاہیے کہ حسن معاشرت کی تعلیم یہاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ لازم ہے کہ ایسی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو اور ان کی زندگی اجیرن نہ ہو جائے۔ جو روزمرہ کے خیالات ہیں، روزمرہ کے ان کے حقوق ہیں، وہ ان کے ادا کرتے رہو۔ طرز النکاح کی طرف اب ہم واپس آتے ہیں۔ ایک طرز النکاح کا تعلق زندگی سے ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ ایک طرز النساء کا تعلق مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ورثہ کا تعلق مرنے کے بعد بھی ہے۔ ان معنوں میں کیا ہوا کرتا تھا، کس طرح بعض عورتوں سے نکاح کر کے ان کا ورثہ لے لیا جاتا تھا، کوئی ایسی رسم عرب میں موجود ہوگی جس کے قلع کما کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ ہدایت فرمائی ہے۔ اس رسم سے متعلق اسباب النزول از علی بن احمد الواحدی صفحہ 83 پر لکھا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں، انہوں نے اسباب النزول لکھنے والوں نے تمام مفسرین کی روایتوں سے عمومی تاثر جو اخذ کیا ہے اس کو یہ اسباب النزول میں بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت اور اسلام کے آغاز میں جب کوئی مرد فوت ہوتا تو رواج تھا کہ مرنے والے کا کسی دوسری بیوی سے کوئی بیٹا یا مرحوم کا کوئی عصبی رشتہ دار آ کر اپنا کپڑا اس عورت پر ڈال دیتا۔ مرنے والا تو مرد ہے، کسی دوسری بیوی سے بیٹا سے کیا مراد ہے؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بیٹا بیواؤں میں سے اس بیوہ کے اوپر چادر ڈال دیتا جو اس کی ماں نہیں تھی۔ آپ کسی اور بیوی سے ہے، بیواؤں میں سے ایک اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے، ایک غیر ماں بھی ہو سکتی ہے، تو کسی غیر ماں کے اوپر وہ بیٹا اپنی چادر ڈال دیتا یا دوسرے رشتہ دار مثلا چچا زاد بھائی وغیرہ یہی حرکت کرتے، اس طرح ڈھانکنے والا اس عورت کی ذات سے بھی زیادہ اس کا حقدار بن جاتا، بغیر کسی نئے حق مہر کے خود اس سے شادی کر لیتا،
کسی دوسرے سے یا کسی دوسرے سے بیاہ کر دیتا یہ بھی جائز تھا، اور بیاہ کرتا تو مہر خود لے لیتا۔ تو یہ زندگی والی وراثت کے ساتھ تعلق رکھنے والا مضمون ہے کہ جو اس کا تھا وہ اس نے زبردستی لے لیا، اسے روکے رکھتا اور اذیت دیتا، حتیٰ کہ وہ خاوند سے ملنے والا ورثہ دے کر اپنی جان چھڑاتی، یعنی وہ ورثہ جو اس کو ملنے چاہیے تھا وہ دے کر جان چھڑاتی۔ اب یہ بڑی بھیانک سی تصویر ہے، مگر اس کے اندر یاد رکھیں کہ اندرونی تضاد ہے، کیونکہ عرب رواج کے متعلق جیسا کہ دوسرے مفسرین دوسری جگہ وضاحت کر چکے ہیں، عورت تو خود ورثے میں بانٹی جاتی تھی، ورثہ پاتی ہی نہیں تھی، اور بعض صورتوں میں صرف بڑا بیٹا ورثہ پاتا تھا، دوسرے معروم ہو جاتے تھے۔ تو جب یہ رواج ہوں تو یہ کہنا کہ جو ورثہ وہ پاتی تھی یا جو اس نے پانا تھا اس سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، یہ عجیب سی بات ہے۔ اور کچھ کہانیاں بنانے والوں نے عجیب و غریب عرب کی حالت کا نقشہ کھینچا ہوا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ جہالت سے نور کی طرف انتقال ہو رہا تھا، روایات میں دکھائی نہیں دیتا، ورنہ کثرت سے ایسی چیزیں دکھائی دینی چاہیے تھیں کہ لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہوں۔ یہ امکان تو موجود ہے، احتمال تو ہے کہ شاذ کے طور پر ایسا ہوتا ہوگا، مگر یہ روایت خود جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے اپنے اندر اندرونی تضاد رکھتی ہے۔ پھر ایک اور بھی سوال یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا فائدہ اٹھا سکتا تھا انسان کہ چادر پھینکے اور اپنا لے، تو موت کے بعد تو مرنے والے کی بجائے بیویوں کی طرف دوڑتے ہوں گے لوگ، اپنے بچے بھی دوڑ رہے ہیں، رشتہ داروں کے بچے بھی دوڑ رہے ہیں، جو پہلے پہنچ گیا، جس کی چادر پہلے پڑ گئی وہ مالک ہو گیا۔ عجیب و غریب نقش ہے جو انسانی عقل قبول نہیں کر سکتی، اور کئی لوگ تو طاق میں پاس کھڑے ہوں گے، جس سے ہوتے ہیں نا وہ میوزیکل چیئرز، وہ نقشہ ہے، وہ کوشش کر رہے ہوں گے ادھر ادھر کھڑے ہوں اور دیکھ رہے ہوں گے جان نکلی کہ نہیں، ادھر جان نکلی، ادھر ایک دم چادر اس کے اوپر آ پڑی۔ تصور میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ کچھ بدرسمیں تھیں جن کے طرف اشارہ ملتا ہے، ان بدرسموں میں یہ تھی، ایک یہ رسم تھی کہ مائیں جو یعنی بیوائیں ورثے میں بانٹی جاتی تھیں، مگر بانٹی جاتی تھیں، اس کے کچھ اصول مقرر تھے، کچھ قواعد تھے، ان کے مطابق وہ تقسیم ہوتی تھی۔ جیسا کہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے اپنی وہ بہت ہی باکمال نظم، بہت ہی اعلیٰ شان کی نظم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں پر احسانات، اس میں رکھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی، گھر کی دیواریں روتی تھیں جب دنیا میں تو آتی تھی، پھر آگے تھا ورثے میں بانٹی جاتی تھی، وہ کیا ہے؟ ذلت کا یہ حال تھا کہ ورثے میں بانٹی جاتی تھی۔ ورثے میں بانٹی جانا اور چیز ہے، اور چادریں لے کر کھڑے رہنا میت کے بجائے بیویوں کے ارد گرد کہ جس کی چادر پہلے پڑ گئی وہ مالک بن گیا، یہ تصور قابل قبول نہیں ہے، اور ضرورت بھی کوئی نہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا، یہ ایسا ذکر کسی نہ حدیث میں نہ قرآن میں، تو یہ اسباب نزول والے قصے گھڑتے رہتے ہیں، اس لیے ان آیات کو ان اسباب کے تابع رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تو سیدھی طرح یہ صرف اتنا فرمایا گیا ہے وَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، عورتوں کے وارث زبردستی نہ بنو، ان کی مرضی کے خلاف نکاح کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ بعض حقوق عورت کے تھے، اس کی بجائے عورت کو خود ورثہ بنا دیا، یہ بھی زبردستی وارث بننے والا مضمون ہے جس رسم کو قلع قمع فرمایا گیا۔ اچھا، بہت سی روایتیں ایسی ہیں جن میں کچھ اور اشارے ہیں کہ کیا ہوتا ہوگا۔
لیکن لفظ تعزلوہن کے اوپر بھی ایک بحث آنے والی ہے. میرا خیال ہے آج وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ یہاں عنوان لگا ہوا ہے لا تعزلوہن، حالانکہ آیت قرآنی میں تعزلوہن ہے. تعزلو نہیں ہے؟ ہاں، تو تعزلو کس طرح بن گیا؟ یہ لکھنے میں غلطی ہوئی ہوگی یہاں. بہرحال یہ باتیں انشاءاللہ، باقی معمولی سی چند باتیں رہ گئی ہیں جو کل انشاءاللہ پیش کر دوں گا یا پرسوں. اور اب چونکہ مجھے ہمارے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کی بڑی نیند میں بھری ہوئی آواز آئی ہے کہ وقت ختم ہو گیا اس لیے وقت سے زیادہ مجھے ان کی حالت پر رحم آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.